اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سبسکرائبرز پکار مری و اہلیان مری و دنیا بھر میں جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر ترین ملکہ کوثر مری سے دو خبریں آپ کی خدمت میں اپڈیٹس ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج جو ملکہ کوثر مری میں آپریشن جاری ہے، کل 14 مئی اور آج یعنی کہ جو گزر چکی ہے 15 مئی، ان میں دو جگہ پر آپریشن ہوئے ہیں اور یہ دونوں جگہ ایک مرگلہ فلائٹس کے ساتھ بالکل اوپر جگہ گلی روڈ پر اس کو کچھ تھوڑا بہت نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ایک شوالہ میں آج ایک غریب خاتون پر تاتاریوں کی طرح حملہ کیا، ہلا بول دیا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن مری کے عملے نے۔ گو کہ اس تعمیرات اور شوالہ میں جو دیگر کچھ معاملات ہیں اس حوالے سے مری کی دو شخصیات، ایک جس کا صحافت سے تعلق ہے اور ایک جو مری میں کم ہی رہتے ہیں لیکن شوالہ کے ہی وہ باسی ہیں، انہوں نے ڈپٹی کمشنر مری سے ملاقات کی، اور ڈپٹی کمشنر مری سے ملاقات کے بعد معاملہ ADCR کیپٹن ریٹائرڈ شہریار شرازی تک پہنچا، اور آج اس خاتون کے جو ہیں وہ لنٹر گرا دیے گئے۔ اب یہاں تعمیرات ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے، اوپر جگہ گلی روڈ پر بھی اور شوالہ میں بھی، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن یہ تعمیرات ایک دن میں ایک رات میں نہیں ہوئی۔ جب یہ تعمیرات ہو رہی تھی تو اس وقت تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا عملہ کہاں پر تھا؟ اس وقت محکمہ جنگلات کا میونسپل فارسٹ کا جو عملہ ہے وہ کہاں پر تھا؟ کیونکہ یہ جو دونوں جگہ جہاں پر 14 اور 15 مئی کو آپریشن ہوا ہے، ان دونوں جگہ کے درمیان میں جو ہے وہ محکمہ جنگلات مری کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ ہے، اور جنگلات کے ملازم جو ہیں وہ تقریباً ہر سطح کے وہ ان دونوں جگہ سے گزرتے ہیں اور دن میں کئی مرتبہ گزرتے ہیں۔ ان کے سورسز ہیں، باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں، اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بھی مری شہر کے اندر اتنی اگر تعمیرات بائیلاز کے خلاف ہوگی ہے یا کوئی سرکاری جگہ پر تعمیرات ہوئی ہے تو ان کا کام تھا اس وقت روکتے جب وہ تعمیرات ہو رہی تھی۔ ابھی میں جاتا ہوں ڈپٹی کمشنر مری کے پاس اور وہاں سے میں ADCR کے پاس جاتا ہوں، میں حق پر ہوں نہیں ہوں، لیکن محکموں کو اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ پہلے کرنا چاہیے۔ نہ تو محکمے حج پر گئے ہوئے تھے، نہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، نہ فلسطین کے جہاد پر جاتے ہیں، نہ ہی کشمیر کے جہاد پر گئے ہوئے تھے۔ یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ ایسے معاملات ہونا جو ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے، اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا عملہ جب تاتاریوں کی طرح وہاں جائے گا اور پھر وہاں بیٹھ کے بڑے خوبصورت انداز سے تصویریں بھی بنائے گا، اور پھر شام کو پتھراؤ بھی وہاں پر ہوگا، تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ مری کے لیے اچھی نہیں ہیں، یہ انتہائی ایک برا فعل ہے، اور یہ مہذب معاشرے کے اندر جو ہے وہ بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ باقی جو ڈپٹی کمشنر مری سے ملاقات کی، میں نام تو نہیں لیتا، اور ADCR کو جو وزٹ کروایا شوالے کا، دو شخصیات ہیں، ایک سے کو تو میں جانتا ہوں، وہ تو پوری مری جانتی ہے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، اور دوسرے جو بھائی ہیں وہ اکثر مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں اور واٹس ایپ پر ہی رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان سے میری ابھی تک ملاقات نہیں ہے۔ جب ملاقات ہوگی، ابھی ان کی جتنی بھی بتائی ہوئی باتیں ہیں میں ان پر تحقیقات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب وہ میری تحقیقات مکمل ہوں گی تو میں کھل کر ویلاگ کروں گا، ان کا نام بھی لوں گا، اور سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے سبسکرائبرز کے اندر کے سامنے اور اپنے چاہنے والوں کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا۔ دوسرا جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی جو ملکہ کوثر مری کے لیے بڑی باریک بینی سے سوچ رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک ول بھی نظر آتی ہے، ایک مری سے ان کے اندر محبت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ ملتان کی مٹی سے ہیں، اولیاء کی مٹی سے، اپنی طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مری میں جتنی بھی سہولیات وہ دے سکیں وہ دیں۔ انہوں نے آج سے ایک ہفتہ قبل مال روڈ کا دورہ کیا، میڈیا سے گفتگو کی، اور 15 کے ساتھ جو 15 کا آفس تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن نے دیا تھا، اور وہ سابقہ بلدیاتی نظام جو تھا مشرف دور کا، اس دور میں یہ جگہ 15 کے آفس کے لیے ملی تھی۔ اب 15 کی مری میں تو
لوگ جاتے ہیں اپنے، کسی نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، کسی نے کو جو بھی معاملات ہیں وہ سارا دن وہاں پر ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی نے ہفتہ پہلے جو میڈیا سے وہاں گفتگو کی تو 15 کے بالکل ساتھ ہی انہوں نے 2 واش روم بنانے کی امید کا اظہار کیا، کیونکہ ملکہ کوثر مری میں واش رومز کی بڑی قلت ہے. پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت کے وفود جو ہیں وہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، کریا کریا، گاؤں گاؤں، گلی گلی، ایک ایک شخص کے پاس، اور ان کی کڑن سوچ فکر جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ کس طرح دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. وہ ہر شخص کو کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، مسجد آئیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات سنیں. لیکن مری کے اندر مسجد بھیجا جاتا ہے لیکن وہ تبلیغی جماعت کے طرز پر نہیں بھیجا جاتا. جب یہاں پر کوئی سیاح حضرات جو ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، بزرگ ہیں یا بچے ہیں، جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، وہ جب واش روم کی حاجت کی انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ جب کسی کاروباری طبقے سے یا کسی سے پوچھتے ہیں کہ واش روم یوز کرنے کے لیے ہے، تو اکثریت انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آگے چوک میں چلے جائیں مسجد میں. تو ایک طرف تبلیغی جماعت دنیا سے منہ موڑنے اور جہنم سے لوگوں کو موڑنے کے لیے اور جنت کی طرف لے جانے کی محنت کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہم مری میں یہ کر رہے ہیں جو کہ انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ واش روم مری کے تمام ہی سیاحتی مقامات کے اوپر، کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ، مری مال روڈ یا دیگر جو روڈز ہیں، بینک روڈ ہے، ہال روڈ ہے، ویو فورت روڈ ہے، ان پر بھی 2-3 جگہ پہ واش روم ہونے چاہیے. کیونکہ مری میں جب گرمائی اور سرمائی سیزن کے اندر لائنیں لگتی ہیں تو اس وقت جب ان قطاریں ہوتی ہیں گاڑیوں کی تو بزرگ بچے خواتین بیٹھے ہوتے ہیں، کئی شوگر کے مریض ہوتے ہیں جنہیں واش روم کی حاجت پیش آتی ہے. تو یہ ساری سیاحوں کو سہولت دینا جو ہے یہ ڈپٹی کمشنر مری نے، آغا ظہیر عباس شرازی نے سوچا، اور بڑی اچھی ان کی سوچ تھی. آج وہاں پر مٹیریل بھی پھینکا گیا. میں آپ کو ساتھ اس کی تصویریں بھی شروع میں دکھا دوں گا اور کوشش کروں گا کہ ویڈیو بھی لگاؤں ساتھ اپنے ویلاگ کے ساتھ. تو جب مٹیریل وہاں پھینکا گیا تو مری پولیس وہاں پر پہنچ گئی، جس میں ڈی ایس پی بھی تھے، ایس ایچ او بھی تھے، اور مری پولیس نے پیغام دیا مری وہاں کام کرنے والی جو انتظامیہ کے اہلکاران تھے کہ آپ یہاں پر واش روم نہیں بنا سکتے، جس کے بعد وہاں پہ کام وقتی رک گیا. اب پولیس مرکز خدمت مرکز اور ڈی سی مری خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور پولیس کا خدمت مرکز وہ خدمت روک رہا ہے. یہ دوسری بڑی خبر تھی. اور یہ پولیس کا خدمت مرکز 15 کے نام سے جو ہے، یہ بلدیاتی دور میں مری کے ہی ایک تحصیل ناظم ہیں، ہمارے عزیز ہیں میرے خورشید عباس صاحب، انہوں نے افتتاح کیا تھا، انہوں نے جگہ دی تھی. تو آج اگر وہاں پہ واش روم نہیں بن سکتا سیاحوں کی سہولت کے لیے، اور پولیس جو ہے جس کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ سیاحوں کو تحفظ اور ان کی سہولیات دینے میں، یہ چولی دامن کا انتظامیہ کے ساتھ پولیس کا ساتھ ہے. تو اب سی پی او راولپنڈی جب مری آئیں گے تو ان کے سامنے بھی بات رکھی جائے گی کہ آیا انہوں نے یہ روکا تو اس کے مقاصد کیا تھے، کوئی سیکورٹی پرپس تھا یا کچھ 15 کے اندر رش ہوتی ہے یا واش روم کی بدبو کی وجہ سے روکا ہے. خود پوزیشن یہ تھی کہ 15 میں آج میں گیا ہوں، میں ویڈیو ساتھ آپ کو لگاؤں گا، تصویر دکھاؤں گا کہ 15 کے جو اپنا واش روم ہے وہاں پر لکھا ہوا تھا معذرت پانی نہیں ہے، واش روم کے لیے پانی نہیں ہے. یہ باقاعدہ وہاں پر ایک چٹ لگی ہے ان کے ڈور کے اوپر، واش روم کے ڈور کے اوپر. تو یہ ناظرین آج کی 2 میری خبریں تھی جو میں نے آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ مری سے محبت کا، مری سے وفا کا، سیاحوں کی عزت کا ثبوت دیں گے. ادارے بھی ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام ہیں، لیکن ادارے اپنی ڈومین کے اندر. اگر ادارے ایک ڈپٹی کمشنر ضلع کا سربراہ ہوتا ہے، اگر اس کے احکامات کو کاٹ رہے ہیں تو یہ پھر اچھا شگون اس ضلع کے لیے نہیں ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں پر 2 کی جگہ 4 واش روم بنائے جائیں، اور 15 کے لیے کوئی اور جگہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر مری سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی سے مذاکرات کر کے
تو دیں، اور پولیس کی جو 15 کا آفس ہے یہ کسی اور معقول جگہ پر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ گو کہ یہ نگہتزار پارک کے بالکل سامنے ہے، وہاں پر بھی اکثر سیاح فیملی وغیرہ بیٹھی رہتی ہیں۔ جگہ یہ بھی اچھی ہے لیکن واش روم بھی ضروری ہیں۔ یہ آج کے 2 ولاگ تھے جی۔ میں اب یہاں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے ملنے جلنے والوں کا خیال رکھیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، ایک دوسرے کا عزت احترام کرتے رہیے، وفاؤں سے پیش آئیں ایک دوسرے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔